Assalamu alaikum. It's me, consultant clinical psychologist Krishna Yu, and as you know that کہ mental health awareness month چل رہا ہے، تو اس کے حوالے سے ہم mental health کی awareness کے لیے جو ہے وہ اس پیغام کو پھیلا رہے ہیں کہ ہمیں نہ صرف فزیکل ہیلتھ پہ کام کرنا چاہیے بلکہ اپنی mental health کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے. تو اس سارے جو اسکیڈول میں ابھی آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر بلال عبداللہ، جو کہ کنسلٹنٹ فزیو تھراپسٹ ہیں ہیلتھ اسٹوڈیو پیپلز کالونی نمبر 1 میں. اس کے ساتھ ساتھ رچنا ہاسپٹل ستیانہ روڈ فیصل آباد میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. جی تو سر موسٹ ویلکم آپ کا آج کے ہمارے اس جو ہے وہ ہیلتھی کنورسیشن میں. تھینک یو سو مچ فار یور پریشیس ٹائم. جی سر، تو مینٹل ہیلتھ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو مینٹل ہیلتھ میں نہ صرف ہماری جو ہے وہ آس پاس کا ماحول آ جاتا ہے بلکہ ہماری اپنی جو سیلف ہے، ہماری ہیلتھ ہے وہ بھی آ جاتی ہے. تو اگر ہم ہیلتھ کی بات کریں تو آپ کے پاس جو ہے وہ جس طرح سے بہت ساری پینس یا پھر کمپلینس کے ساتھ پیشنٹ آتے ہیں، تو موسٹ آف دا ٹائم ایسے کون سے پیشنٹس کی جو ہے وہ فریکوینسی زیادہ ہے آپ کے پاس جو مینٹل ہیلتھ سے ریلیٹڈ؟ اسی کے لیے یہ چیز ہوتا ہے کہ کوئی بھی جنسی بیماری کو آپ کے اسٹارٹ بلکہ آپ کے مینٹلی جب آپ ہوتے ہو کوئی بھی وجہ جیسے آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے ہائپر ٹینشن ہے، آپ کے جو ہے کوئی بھی اعصاب کی بیماری جس کو ہم کہتے ہیں مسل اسٹرکنس وغیرہ ہے، کیونکہ جو بھی ہے ہمارے تقریباً آج کل کے آپ کو حالات پتہ چل رہے ہیں کہ ہر ایک جو ہے وہ پریشان ہے. تو اس کی وجہ سے کسی ہر ایک کو یہ مینٹل تھراپی کی ضرورت لازمی ہے ہی ہے. اس میں یہ چیز ہے کہ آپ کی سب سے پہلے ہائپر ٹینشن، اس کے بعد جیسے آپ کا فروزن شولڈر وغیرہ، یہ جس میں ڈائبٹیز وغیرہ، کہ جتنا آپ کا زیادہ وہ ہائپر ٹینسو بندہ ہوگا اتنا ہی آپ کا جیسا ڈائبٹیز وغیرہ وہ جو چیز کی ایگریویٹ کرے گی. ٹھیک ہے، ڈائبٹیز ایگریویٹ کرے گی آپ کے فروزن شولڈر کی بیماری، یا پھر آپ کو اس کی مسل ویکنس کی بیماری، یا پھر آپ کے نمنس وغیرہ مسل میں وہ آتے رہے. ٹھیک ہے، بیسک یہ ہے کہ ہمیں سب سے پہلے جو اس کی جڑ کو پکڑنا ہے وہ کیا ہے، وہ آپ کی مینٹل ہیلتھ. مینٹل کو جب تک مینٹلی بندہ ریلیکس نہیں ہوگا، ہم جتنا مرضی کر دیں سر وہ افیکٹ ہی نہیں ہوگا اتنا. جی بالکل سر، ایسے ہی ہے کہ مینٹل ہیلتھ جو ہے نا وہ مطلب اس کے ساتھ ہمارے فزیکل سمٹمس بہت سارے جڑے ہیں کسی حد تک. ایون ہمارے اسٹمک کی ڈسٹربنس بھی مینٹل ہیلتھ کے ساتھ. ہم سب سے پہلے اگر پیشنٹ سے کچھ پوچھ رہے ہیں ہسٹری لے رہے ہیں، ہم یہ بھی پوچھتے ہیں آپ کی اسٹمک، آپ کی سلیپ ایپیٹائٹ ٹھیک ہے سر. تو اسی طرح مسل ریلیکسیشن کی اگر بات کریں یا مسل پین کی بات کریں تو اس میں بھی مینٹل ہیلتھ کا رول ہوتا ہے. ہمیں 80 to 90% ہمارا آپ کے مینٹلی وہ سارا اس کے ساتھ کنیکشن ہوتا ہے. بیسیکلی یہ چیز ہے، جیسے ایگزامپل فار ایگزامپل آپ لے لیں کہ جیسے اسکول اسٹوڈنٹ ہے، وہ بہت زیادہ پہلے پینک ہو جاتے ہیں. اس میں یہ چیز ہو جاتی ہے کہ کسی کا پیٹ خراب ہو گیا، ڈائریا ہو گیا، اس طرح ہی جو ہے وہ کسی کو شیورنگ ہونے لگ جاتی ہے. بیسیکلی ہمارا ہی وہ جو ہے وہ ہے نیورو کا کام ہے یا پھر یہ سائیکولوجسٹ کا کام ہے کہ آپ مینٹل اسٹیبلٹی اتنی زیادہ ان کی کریں، آپ کا مائنڈ بلڈ اپ اتنا زیادہ کریں. اور تقریباً یہ کہ نارمل پرسن کو یہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنا ایک آدھی مرتبہ بیشک نارمل ہے لیکن ایک آدھی مرتبہ ذرا سائیکولوجسٹ کے پاس یا کسی ڈاکٹر نیورو کے پاس جا کے اپنا ایک مرتبہ فزیکلی اور مینٹلی چیک کروائے کہ آپ کی مینٹل ہیلتھ آیا کہ اسٹیٹ آپ کی جنسی وہ ویل نہیں ہے کہ نہیں ہے. جی سر، یہ تو ہوئی اڈلٹس کی بات کہ اڈلٹ کی فزیکل ہیلتھ اور مینٹل ہیلتھ کی بات. اگر ہم بچوں کی بات کریں تو اب بچوں میں بہت سے ایسے پوائنٹس جو ہیں وہ ارائز ہو رہے ہیں کہ جیسے اینگر ایشوز ہیں، اور ان میں موڈ کی بہت پرابلم ہے کہ موڈ ڈسٹرب رہتا ہے، آپس میں جو بچوں کا جھگڑا ہوتا ہے. اس کے علاوہ ان کی بیہیویئر میں چینجز آ رہی ہیں. تو آپ کے خیال سے وہ کیا ایسے فیکٹرز ہیں جو ان کی کیا یہ مطلب اسکول میں ایسی ہیوی ایکٹیویٹیز ہیں یا گھر میں بہت زیادہ لوڈ ہے یا صرف کلیننگ کے کیا فیکٹر؟ اسی میں یہ چیز ہوتا ہے کہ ہمارے اسکولس والوں نے بھی تھوڑا سا یہ کہ اوور سلیبس کرنا اسٹارٹ کر دیا ہے. وہ نہیں دیکھتے کہ بچے کے جن سے مینٹل ہیلتھ یا مینٹل لیول کون سے ادھر تک ہے کہ نہیں ہے. بیسیکلی یہ چیزیں ہمارے جن سے اباؤٹ جیسے ہمارے والدین کے یا آپ کے والدین کے جن سے ٹائم پہ زیادہ سے زیادہ 3 یا 4 بکس ہوتی تھی یا 5 بکس ہوتی تھی، 5 سبجیکٹس ہوتے تھے 2 یا 3 یا 4 کلاس میں. اب جو ان سے ہیں وہ ہمارے دور میں آگے تھے، آپ کے ہمارے اس میں یہ چیز ہے کہ زیادہ سے زیادہ 6 سے 7 ہو جاتے تھے. لیکن جیسے جیسے آگے چلے جا رہے ہیں وہ ڈرائنگ کپنگ یہ وہ سارا کافی زیادہ وہ زیادہ ہو رہے ہیں اس سبجیکٹس. اس کی وجہ سے یہ ہے کہ ملٹی ٹاسکنگ بہت زیادہ ہو رہی ہے. ملٹی ٹاسکنگ میں یہ چیز ہے کہ بچہ جو ہے وہ اب اتنا باری بیگ لے کے جاتا ہے، اس کا پوسچر جو ہے وہ بھی ظاہری بات ہے وہ پھر اسکولیوسس کی طرف جا رہا ہے، اس کی اسپائن ٹیڑھی ہو رہی ہے. اب یہ ہے کہ ٹیچر نے بھی اس کو ڈانٹ ڈپٹ کے اگر آپ نے یہ بک نہیں لے کے اس کا اتنا فائن ہے، یہ نہیں لے کے اس کا اتنا فائن ہے، وہ بیچاری کو وہ لے کے جانی پڑتی ہیں ساری چیزیں.
اور دوسرا یہ ہے کہ نو ڈاؤٹ لیٹ ہے، لیکن یہ ہے کہ اس میں یہ اس کی پین بھی رائز ہوتی ہے، اس کے مینٹلی جو ہے وہ ڈسٹرب ہوتا ہے، پھر وہ آپ کو پین وغیرہ کا تو اس کو پتہ ہی نہیں کہ بچہ ہے، وہ پھر یہ ہے کہ وہ اگریشن شو کرتا ہے، وہ مینٹلی یہ ہے کہ پیرنٹس کو ظاہر بات ہے، اوبیس بات ہے، وہ پیرنٹس جب 10 ایئرس کراس کرتا ہے تو بچہ تو پیرنٹس کہتے ہیں ہماری بات نہیں مانتا، یا پھر یہ چیز ہے کہ یہ اگریشن بہت شو کرتا ہے، یہ چیزیں توڑتا ہے یا بدتمیزی بہت زیادہ کرتا ہے، تو اوبیس بات ہے جب تک ہماری ٹینڈنسی ہے وہ پیچھے سے اسٹیٹمنٹ وہ ہماری ہیلدی نہیں ہوگی، تو اوبیس بات ہے یہ بچوں میں بھی یہ چیز آئے گی۔ سر یہ جو اسکریننگ آج کل بہت ٹرینڈ چل گیا بچوں میں، ایون ان کو الگ سے ٹیب لے کے دیے ہوئے ہیں پیرنٹس نے، لیپ ٹاپس، ان کے موبائلز ہیں، تو ان پہ موسٹ آف دا ٹائم جو 6 سے 8 گھنٹے بچہ اگر اسپینڈ کر رہا ہے تو اس سے کیا ہے کہ وہ اس کی مینٹل ہیلتھ ڈسٹرب ہو رہی ہے، مسل کا اس میں کیا ٹینشن ہوگی، مسلس میں اس میں کیا افیکٹ ہوگا؟ اسی لیے یہ چیزیں ایک کہ اسکریننگ سے ہمارے بچے ظاہری بات ہے، اوبیس بات ہے، اگریشن جب شو کریں گے تو پیرنٹس نے تو یہی کہنا ہے کسی طرح ایک جگہ پہ لگا رہے، تو اس میں یہ چیزیں بچے کو جو اس کو زیادہ کر لیتے ہیں، جہاں 1-2 گھنٹے تک وہ ضد کر کے 5 to 6 hours تک لے دیتے ہیں، اس میں یہ چیزیں مسل آپ کے آئی مسل جو ہے سب سے زیادہ افیکٹو ہوتے ہیں۔ ہم نے اب یہ دیکھا ہوگا تقریباً راؤنڈ اباؤٹ پاکستان میں ہی دیکھ لیں یا فیصل آباد میں ہی دیکھ لیں کہ راؤنڈ اباؤٹ جتنے اب بچے ہیں اس میں 70 to 75% بچوں کا سے کلاسز لگ چکی ہیں، اسی وجہ سے کیونکہ ان کا اسکریننگ ٹائم بہت زیادہ ہے، اور اوبیس بات ہے اس کی وجہ سے آپ کے جن سے بیک مسل ہیں اور آپ کے نیک مسل ہیں بہت زیادہ اسٹرک ہوں گے، اور یہی چیز ہے کہ آپ کے جن سے وہ اسکولیوسس کی طرف آپ کی کمر تو ٹیڑھا پن کی طرف لے چلے گا، اور اس میں یہ بہت زیادہ الارمنگ سچویشن ہے، جیسے جیسے کہ وہ دانا خاصا ٹیڑھے کی طرف وہ ٹیڑھا ہی جب ہوگی اسپائن تو ٹیڑھی ہی گرو کرے گی، اس میں آپ کے بچے کو جن سے بہت زیادہ وہ پرابلم ہو سکتی ہے۔ سر یہ بات ہے کہ بات ہوتی ہے بیسیکلی کہ پیرنٹس کو بھی اویئرنیس ہو اس بارے میں، کیونکہ بچہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو نہیں بتا پا رہا ہوتا ہے، اگر وہ ایموشنلی ڈسٹرب ہے، سائیکولوجیکلی ڈسٹرب ہے تو وہ شیئر نہیں کر رہا، تو ایز ویل ایز فزیکلی بھی نہیں کر رہا، اور اگر وہ شیئر کر بھی رہا ہے تو موسٹ آف دا ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ پیرنٹس اس کو سیریس ہی نہیں لیتے۔ بیسیکلی یہ چیز ہے کہ ہمیں جو ہے ہیلتھ کاؤنسلنگ ملتی ہے نا، ہمارے پیرنٹس کو بھی اتنی زیادہ نہیں دیتی، جیسے ابروڈ میں ہوتا ہے وہ پہلے آپ کی کاؤنسلنگ کرتے ہیں، پیرنٹس کی بھی کاؤنسلنگ کرتے ہیں اور آپ کی کڈس کی بھی کاؤنسلنگ کرتے ہیں، اسی طرح پیرنٹس کو یہ چاہیے کیونکہ ہم یوروپ تو ہے نہیں، ابروڈ تو ہے نہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم سائیکولوجی کوئی بھی اگر بچہ جو ہے اگر آپ کے فیئر میں ہے یا آپ کو کوئی بھی اگریشن شو کر رہا ہے یا کوئی بھی چیز ہے، بیسیکلی ہمارا اتنا وہ بیکورڈ تھاٹ ہے کہ اگر کوئی اس طرح کرے تو ہم کہتے ہیں نظر لگی یا جو سا کسی نے جادو ٹونا کروا دیا، یہ نہیں دیکھتے کہ اس کی مینٹل اسٹیٹ کیسی ہے، ہم سیدھا کہتے ہیں ہمارا چنگا بھلا بچہ سیکھا لیکن وہ جادو ٹونا خراب ہو گئے، اس طرح کا کوئی ہم وہ بیکورڈ تھاٹس میں چلے جاتے ہیں۔ آپ سائنس کافی زیادہ آگے جا چکی ہے، اب یہ چیزیں اس چیزیں کو ڈیل کرنے کے لیے ہمارے جن سے سائیکالوجسٹ ہو گئے ہیں، ہمارے فزیو تھراپسٹ ہو گئے ہیں یا ہماری باقی جتنے بھی ڈومینس وغیرہ ہیں وہ ہیں۔ جی بالکل سر، یہ مطلب ایجوکیشن سب سے پہلے ہونی چاہیے پیرنٹس کو، ٹھیک ہے، اور وہ کیسی اویئرنیس آتی ہے کہ اگر جو ہے نا وہ ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس کے، جیسے ابھی یہ مینٹل ہیلتھ اویئرنیس منتھ چل رہا ہے، اسی طرح فزیو تھراپی ڈے بھی ہوتا ہے، اس میں آپ کی بھی وہ ڈپارٹمنٹ سے ریلیٹڈ جو ہے اویئرنیس پروگرامس ہوتے ہیں، تو یہ اویئرنیس پروگرام صرف کروانے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ہم جو ہے نا مطلب اپنی ہی جگہ کو یا اپنی چیز کو پروموٹ کرتے ہیں، اس میں یہ بھی ہے کہ ہم بہت سے لوگوں تک اس میسج کو کنوے کر دیں، جس طرح ابھی اس دفعہ WHO کی طرف سے مینٹل ہیلتھ ڈے کا تھیم تھا پیورٹائز یور مینٹل ہیلتھ ان ورک پلیس، ٹھیک ہے، تو ورک پلیس پہ آپ دیکھتے ہوں گے کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں ڈسٹرب کر رہی ہوتی ہیں، موسٹ آف دا ٹائم ورک لوڈ کی وجہ سے جو ہے وہ ہماری بہت ساری ایسی ڈیفیکلٹیز بھی آتی ہیں، جیسے لائک جن میں یہ ہوتا ہے کہ مسل کی پین بہت زیادہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، بیٹھ کے جو ہے وہ آپ کو بیک بون کا ایشو ہو جاتا ہے، تو یہ ساری چیزیں ہائی لائٹڈ ہے، لیکن اس کے لیے بات ہے پھر اویئرنیس کی، تو اویئرنیس کے لیے آپ کیا میسج دینا چاہتے ہیں کہ کیا سجیشن ہو؟ اسی کے لیے اویئرنیس کے لیے یہی میسج دینا چاہتا ہوں کہ جب تک آپ آئیں گے نہیں آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کیا مسئلہ ہے کیا نہیں، آپ اپنے کسی بھی کنسلٹنٹ کسی بھی اسپیشلسٹ کے پاس آپ جائیں، آپ کو دماغ کا مسئلہ ہے، آپ کوئی بھی جیسے نیورو ریلیٹڈ آپ نیورو کے پاس جاتے ہیں، اگر آپ کو مینٹل ہیلتھ کا مسئلہ ہے تو آپ سائیکولوجسٹ کے پاس جائیں، نہ کہ کوئی نیورو پہ یا پھر کسی آرتھوپیڈک سرجن کے پاس۔ تو ہمارے پاس یہی ہے کہ ہمارے اویئرنیس میں اس حساب سے آتی ہے کہ یہ ایک ڈاکٹر ہے، اس کے پاس جی ہڈی جوڑ توڑ کی بھی مل جائے گی دوائی، اس کے پاس دماغ کی بھی مل جائے گی، اس کے پاس جو سے سونے کی بھی گولی مل جائے گی، سارا کچھ اس کے پاس ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا، وہ ایک چیز کا اسپیشلسٹ ہوتا ہے۔ ہر ایک نے اب ماشاء اللہ سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ ہر ایک علیحدہ ڈومین بن گئی ہے،
تو آپ کو چاہیے کہ آپ جو سی آپ کی بیماری ہے آپ اس اسپیسیفک ڈومین میں جائیں تاکہ اس بندے کو آپ کی بیماری کا بھی ایک پتہ ہوگا، اور سیکنڈلی یہ ہے کہ آپ پیسے برباد ہونے سے بچیں گے اور جلدی ٹھیک بھی ہو جائیں گے. جیسے کوئی بھی مینٹل ویلنس کی وجہ سے سب سے بیسیکلی کہ پرائرٹائز بھی آتے ہیں آپ جیسے سائیکالوجسٹ، جن سے ہماری مینٹل ہیلتھ بیسیکلی ہمیں بھی ضرورت ہے، یا پھر کوئی بھی فوج والے جو بندے ہیں تو آفس ورک والے ان کو بھی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ اسٹریس وغیرہ کافی زیادہ لیتے ہیں یا کافی برڈن ورک برڈن کافی زیادہ ہے، اس کی وجہ سے ان کے ہمارے پاس تقریباً 50% یہی بندے آتے ہیں آفس پیشنٹ سے کہ ہماری کمر میں درد ہے، ہماری گردن میں درد ہے، کیوں جی اسٹریس کی وجہ سے، اسٹریس کی وجہ سے وہ باس نے دے دیا. اب یہ چیزیں وہ اسٹریس کو بھی نہیں کنٹرول کر پا رہے تھے، اس کو بھی نہیں کنٹرول کر پا رہے تو وہ زیادہ زیادہ ان کا میسج وہ جو برڈن ہے وہ زیادہ ہی ہوتا رہتا ہے. تو اس لیے اینڈ پہ جا کے کیا کرتے ہیں اسٹریچر پہ لیٹ جاتے ہیں، وہ بنیاد سے بیسک سے نہیں پکڑتے، وہ جب اینڈ ہو جاتا ہے وہ پھر دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے. تو یہی ان کو میسج ہے کہ آپ جیسے ہی آپ اسٹارٹ کریں بیسیکلی آفس ورک کے بعد جو سب سے زیادہ ہماری مردوں کے ساتھ ساتھ عورتیں بھی ہیں، سب سے پہلے آتی ہیں ہاؤس وائفس، جن سے ان کا تو 24/7 جو ہے وہ ان کا ورک رہتا ہی رہتا ہے. ان نے یہ چیز ابھی کون سی چیز کہاں رکھی ہے. اب یہ ہے کہ ہمارا تو یہ چیز ہوتا ہے کوئی بھی ہم ورک پہ چلے جاتے ہیں جیسے لائک اے ڈاکٹر، جیسے لائک یہ انجینئر یا کوئی بھی لیبرر، کہ ہم نے جا کے 8 سے 4 بجے تک یا 8 سے 5 بجے تک ہم نے اپنا ورک کیا پھر گھر آ گیا. اب جن سے ہاؤس ورک کا ان کا تو 24/7 ہے، انہوں نے بچوں کو بھی تیار کرنا ہے، انہوں نے اپنے ہسبینڈ کو بھی تیار کرنا ہے، انہوں نے ساس کو سارا کچھ دیکھنا ہے. بالکل. اور اس میں جو ہے نا وہ مطلب ان کا مائنڈ بھی لگ رہا ہے، ان کی جو ہے فزیکل ہیلتھ بھی لگ رہی ہے، لیکن کیا ہے کہ نہ تو ان کی کوئی سیلنگ ہے نہ وہ کاؤنٹنگ میں آتی ہیں. وہ کہنے والے یہی کہتے ہیں تم کو سارا دن گھر رہتی ہو، تمہیں کیا ٹینشن ہونی ہے یا پھر تمہیں کیا وہ کوئی مصیبت آنی ہے. جو باہر لوگ بیٹھ کے کام کر رہے ہیں ایک نظر دماغ کسی چیز پہ، ان کی اور زیادہ مینٹیلٹی ہوتی ہے. بیسیکلی یہی ہے، ان کی کاؤنسلنگ نہیں ہوتی. وہ یہی چیز ہے، وہ آ جا کے ڈسپلن کی گولی یا پیناڈول کی گولی لے کے جن سے اپنے آپ کو سفر کر لیتی ہیں. ہمارے بہت سارے حادثات اس طرح ہوئے کہ ہمارے جن سے ہاؤس ورک جن سے ان کے آپ نے دیکھا کہ سوسائٹل جن سے ٹیمپ وہ بھی ہو چکی ہیں، یا پھر جس طرح کہ ان کے سر کا ڈپریشن وغیرہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے، یا یہ اسٹروک وغیرہ جن سے یہ ساری جن سے ہم یہ چیز کرتے ہیں، ہم سمٹمس کو دیکھتے ہیں، ہم جن سے اس کی ریزن ہے اس کو نہیں دیکھتے کہ کس وجہ سے ہو جاتا ہے. تو ہمارا جو سا یہ آج کا انٹرویو ہے اس میں یہی چیز ہے کہ ہم اپنی ریزن کو دیکھیں کہ یار کس وجہ سے ہو رہا ہے. جی بالکل سر، اوور آل آپ نے بڑی فروٹفل باتیں بتائی ہیں لوگوں تک کہ اس اویئرنیس میسج کو کنوے کرنے کے لیے. اچھا، نیکسٹ چیز آتی ہے فالو اپ، کہ اگر ہمیں اپروچ کوئی کر بھی لیتا ہے کوئی مینٹل ہیلتھ کے ریلیٹڈ یا پھر فزیکل ہیلتھ کے ریلیٹڈ، تو اس چیز کا فلو وہ خراب کر دیتے ہیں اس حوالے سے کہ اگر آپ کو دیکھیں کہ 10 سیشنز نیڈڈ ہیں، آپ 2 سیشنز لیں کہ اس پہ جو ہے وہ تھوڑا سا اگر اپنے آپ کو ریکورڈ فیل کرتے ہیں آپ اس چیز کو اسٹاپ کر دیتے ہیں کہ شاید اب باقی ضرورت نہیں ہے، اس کو چھوڑ دیتے ہیں. اوبیس بات ہے، یہی چیز جن سے یہ سارے پروفیشن میں یہی ہوتا ہے. ہمارے یہاں سے کاؤنسلنگ بہت زیادہ یہ کہتے ہیں کہ پیشنٹ کہتا ہے یار ڈاکٹر کو کیڑا پتا ہے، ڈاکٹر کو جو سا اس نے یہ ہوتی ہے اپنی ایگزامینیشن کی ہوتی ہے، اس کو سارا پتا ہوتا ہے کیا ہے کیا نہیں ہے. ہم جیسے لائک وہ ہمارے گھر میں بھی یہ ہوتا ہے، کسی وہ MBBS سے یا کسی فزیشین سے جنرل فزیشین سے دوائی لے کے آتے ہیں، انہوں نے کہا یار چاول بنا، آپ کو یہ چیز بنا ہے. ہمارے گھر آ کے والدین یا پھر جو سے بچے ہم کہتے ہیں ڈاکٹر کون سا دیکھ رہے ہیں، ہم جو سے کھا پی لیتے ہیں. ایسے ہی ہوتا ہے. یہ فالو اپ کا بھی یہ چیز ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہاں میں 2 فالو اپ ٹھیک ہو گیا، ہمیں کون سا آگے ضرورت ہے. لیکن وہ یہ نہیں دیکھ لیتے کہ اگر آپ ٹھیک ہونا شروع ہو رہے ہو تو اس کو پراپر کر جہاں تک آپ کے سیشن کا کار ہوا ہے وہاں سے لو آپ، تاکہ اور بعد میں جو ہے بار بار کوئی بڑے نقصان سے آپ بچ سکو. بالکل. تو میسج پہنچانے کا بیسیکلی آج یہی ہمارا مقصد تھا کہ جس طرح سے آپ لیب ٹیسٹ کرواتے ہیں دیکھنے کے لیے کہ ہماری ہیلتھ بالکل ٹھیک چل رہی ہے، اگر آپ کو کوئی فیور ہوتا ہے کچھ بھی ہوتا ہے آپ ڈاکٹر کو وزٹ کرتے ہیں دیکھنے کے لیے کوئی میڈیکیشنس کے لیے. تو اسی طرح کی اگر آپ کی مینٹل ہیلتھ ڈسٹرب ہے، آپ کی فزیکل ہیلتھ ڈسٹرب ہے، تو اس کے لیے بھی آپ کو جو ہے نا وہ کسی پروفیشنل کے ساتھ بات کرنے کی ضرورت ہے. آپ کسی پروفیشنل کے پاس جائیں، اس سے کوئی اسٹگما نہیں لگ جاتا آپ پہ کہ آپ جو ہے وہ سفر کر رہے ہیں مینٹل ہیلتھ کے ساتھ، یا پھر جو ہے وہ آپ اب نارمل ہیں، آپ کی جو مینٹل ہیلتھ ہے وہ ڈسٹرب ہے. تو ہمیں اسٹگما کو بریک کرنا چاہیے. جتنی ہمیں سیشنز کی نیڈ ہے ہم وہ لیں، ہم اپنی مینٹل ہیلتھ پہ فوکس کریں، اپنی فزیکل ہیلتھ پہ فوکس کریں، کیونکہ ان دونوں کو بیلنس رکھنے سے ہی ہم ایک اچھا لائف اسٹائل جو ہے نا وہ اسپینڈ کر سکتے ہیں. تھینک یو.
جی سر، تو جیسے بہت ساری ہم نے یہ ڈسکشن کی ہے، تو اس کے بعد اگر اس اویئرنیس کے ریلیٹڈ کسی کو بھی کوئی ایشو فیل ہوتا ہے اور وہ آپ سے کانٹیکٹ کرنا چاہیں تو وہ کائنڈلی آپ ان کے ساتھ شیئر کر دیں ڈیٹیلس تاکہ آپ سے وہ ہیلپ ہو. جی ادھر تو آپ اسکینر روڈ سے ہیں تو آپ کو یہ رسنا ہاسپٹل جن سے ادھر آپ کا تقریباً 20-25 ایج سے ادھر ہے رسنا ہاسپٹل، یہ نزد مچھلی فارم، آپ ادھر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ ادھر سے پیپلس کالونی والی سائڈ سے ہیں یا ادھر کے ایریا سے ہیں تو آپ دی ہیلتھ اسٹوڈیو وزٹ کر سکتے ہیں. ٹائمنگ جن سے 6 سے 10 ہے.